آپ بھی ان میں سے بعض لوگ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے فطرے کے لفظ سے بڑا ڈر لگتا ہے. اگلا سوال بھائی ایک بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران اگر امام صاحب کی قرات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو ان کے اسپیڈ کی وجہ سے، تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور ضرورت نہیں؟ یہ بھائی کا سوال ہے. ان کو کر کے دسو کونے میں کھڑے ہو کے جماعت کرا کے. ٹھیک ہے جماعت کران دینے نے تانوں اچھا سوال نہیں پوچھ رہے. ٹھیک ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیز سپیڈ سے پڑھا رہے ہو آپ پیچھے جا کے سپیڈ آستا کر دیں. وہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا نا وہ ایک ملیشیا یا انڈونیشیا کی تراویح چڑھی ہوئی ہے. ہوئے 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 کس طرح یار وہ انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے. یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے اور بعض اوقات یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا کیونکہ اگر آپ نے الفاظ بگاڑ دیے تو الفاظ تو کلمات کفر بن جائیں گے. اور ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہمدردی بھی نہیں کرتا. آپ دن کے وقت ہیڈ لائٹ جلا کے نا موٹر سائیکل کی 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بتائیں تو آپ کو 50 بندے یوں یوں اشارہ کریں گے. لیکن سر آپ 50 سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے رہے, آپ کو ایک بندہ بھی کندھا تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے, اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا اور آپ منہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں. لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی ترجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تو شکل اپنی دور کرے. تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا, موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا. اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ بولے ہیں, آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں اشارہ کیا دوسرے کو پڑھو میری ہیڈ لائٹ ہے. وہ ایسے کرتے ہیں, وہ کہتا ہے اسٹینڈ چک لو جی اسٹینڈ چک لو. ٹھیک ہے اسی کہنا تھوڑے ہاتھ چک لو یار ویسے راستے ساڑھے 15 اسٹینڈ نہیں چکاتے رہتے اللہ نے پندرہ ہاتھ چکتے کہنا چکتے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے جی. بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام نے بال کی کھال اتارنے کو سختی سے منع فرمایا ہے. اس کانٹیکسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ کی دیجیے. دیکھیں جی علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی؟ منع ہے, منع ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے. جب علماء کو جواب ہی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ شہزاد بھائی آپ ہی کی بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجمعوں میں, جب سوال پوچھے تو کہتے ہیں آ جائے سائڈ والے کمرے میں. تقریر کرتے ہیں عوام الناس میں, سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ. کمرے جانتے ہو پھر تسی کس کو آنے نا؟ جی جی بالکل. سارے تو نہیں جا سکتے نا, مجمع لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ سب سے آسان طریقہ ہے بچنے کا کہ کل لینا جاؤ, پورا مجمع لے کے کمرے چلے جاؤ. تو پھر وہ رضوان بھائی والی بات کریں گے کہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال آ گیا, انشاءاللہ رابطہ رہے گا بعد میں. اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ راضی بھی ہو جائیں گے وہ, ممبر کو چھوڑتے ہی تنخواہ کی وجہ سے نہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ تنخواہ تو اڑی ہوئی جائے لیکن پھر بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تنخواہ تو ڈکلیئر ہوتی ہے 10,000, باقی ہوتا ہے چندہ. میرے پاس اگلے دن ایک مولانا صاحب ملنے آئے تو وہ بتا رہے تھے تنخواہ پوچھی کہتے 10,000, تو آئے گاڑی میں تھے, ڈرائیور بھی ساتھ تھا. تو یہ 10,000 اللہ کی برکت ہے, اللہ نے ڈرائیور بھی رکھے ہے. ٹھیک ہے جی, گڈی پانی پاندے ہونے رہے, ڈرائیور بھی فیس بھی نہیں ہوئے گا نال, تو گڈی بھی جڑی ہے وہ مطلب انہوں نے 2 نفل پڑھا ہوئے گا تو اینڈ مسلح چکیا ہوئے گا, گاڑی دی چابی تھلے پئی ہوئے گی, وہ جا کے باہر انہوں نے چک لی. انجی آئی ہوئے گی نا گڈی, یہ پہلے آندیاں سن, 19 طرح گڈیاں آندیاں. وہ جی اینڈ مسلح چکیا تو تھلے جناب سونے دیا کانا. ٹھیک ہے, وہ پھر اس طرح کے نا جناب عجیب عجیب واقعات. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے, عرض کرنا, وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو ان بزرگوں کا یعنی حکمران وقت کا جھگڑا ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ. تو حکمران وقت نے یہ سزا دی کہ ایک بھوکا شیر رکھا ہوا تھا, تو بزرگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے ایک جگہ, ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑ دیا. سر اے بزرگ ہوں کوئی آ جائے تو لے کے آؤ, تجربہ کرا دینے تو اتنا سوکھا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیر جا کے ان کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, شیر پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کا میں سوچنا شروع ہوں کہ شیر کا تھوک ناپاک ہے یا پاک ہے. لوگ یہ سوچ رہے سر کہ شیر نے چھاڑ کیوں دیتا. دیکھا بزرگ کتنا تقویٰ ہوتا ہے بزرگوں کا, کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شیر نے مربڑا کیوں نہیں, وہ سوچ رہے سن کہ تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے. تو ایمان کی مٹھاس تھی نا. اچھا, تو ویسے تو صاحب شیر کا تھوک جو ہے نا وہ ناپاک ہی شمار ہوگا, جنگلی جانور ہے نا, ظاہر کتے پہ ہم قیاس کریں گے نا, وہ اس میں آتا نا نکیلے دانتوں والا,
تو اب ہم صرف ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ کو شیر کے کاٹنے سے بچایا تھا اس نے آپ کے جسم کو پلید کیوں کروا دیا اس شیر کے تھوک سے؟ سوال ہے نا. شیر آگے کول بیٹھ جاتا ہے دم لانا شروع کر دیتا بس پھر ٹھیک سی. لہٰذا نا واقعہ تھوڑا چینج کرو. شیر نے بھی غلو پلید کر چڑھا نا, گستاخی تو بھی ہو گئی ہے. پلید کا بزرگ کو پلید کرتا ہوں صحیح. تو اس لیے نام انہوں نے خود سے بھی بنا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ جناب آپ جناب یا ممیتو اتنی دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونکے تو احتلام نہیں ہوتا. اے موت دینے والے, حالانکہ اس کا سینے سے کیا تعلق نہیں مسئلہ یہ ہے یہ نام کہاں سے بنا لیا ہے؟ موت تو باقی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن الممیت نام کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ کس حدیث کے اندر الممیت نام آیا ہے؟ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی. اصل میں ان کو نہیں پتا لگا. وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا وہ کہتے یار آج تو صبح کا چاڑ ہی ہے, تو چشمہ نہ لا یار, قصور تیرا ہے, تب چاڑ نظر آنا ہے. اللہ دے بندے تو چشمہ جہاں لایا ہے وہ چاڑ نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا طریقہ ہے کہ تم اسی چشمے لے آ کے جا کے چوکی کھلا دے ہیں, 4 منٹ بعد تمہیں پتا لگ جائے گا چاڑا ہے کہ نہیں. جون جولائی کی گرمی بھی تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. کرو موجہ مارو. اگلا سوال یہ ہے یہ آج جو آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے؟ بزرگوں کے چھوٹ جانے پہ غم کیا آپ نے؟ نہیں غم نہیں ہے انشاءاللہ. خوشی کی آپ بھری ہے. حق کی تلاش ہے, اسی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے. آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں. وہ کیا لفظ عثمان میں کیا لفظ استعمال کیتا سی؟ مسٹنڈے. وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لیے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. جی ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا سحری کے حوالے سے ذرا یہ غلط فہمی اور دور کر دیں, کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے, حنفی عالم تھے, کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سحری کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں نکلا ہے, اور جب اس نے سحری کر لی تو پتہ چلا سحری کا وقت تو گزر گیا, اس کو غلطی لگی, تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے, اس کا روزہ نہیں ہوگا, لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا, کھا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا, اسی لیے جب روزہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں, یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا, یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے. اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی, کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں. ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا. اس کے لیے آپ یوٹیوب حفیظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں. پہلے پہلی ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں اوپر چڑھتی ہیں. نیوٹنز لا جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. کیمسٹری بایولوجی کے لیے تو نہیں ہے. کس لیے آئے تھے وہ؟ اچھا تسی دس دو کس واسطے ایسا میں دساں گا, وہ کم بھی صحیح نہیں کیتا. دین واسطے ہے نا. کیڑا دین؟ یعنی اگر کسی بندے نوں روزے دے وچ بھوک لگی ہے تو روٹی جڑی ہے بوٹی جڑی ہے دھاگے نال باندھ کے اندر باہر کڈی جاتی ہے. اچھا یہ دسیا نا تو ٹھیک ہے. اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جو آپ وہ حنفی عالم کہتے ہیں ایسا کوئی یہ رسم نہ کرو کہ مال ہی ختم ہو جائے یا یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے یوٹیوب تو اے نہیں تسی بھی علم حاصل کرو. وہ آج کل وہ ایک مولانا ایکٹر ہے نا کراچی والا, اس نے ایک کلپ چڑھایا, پتہ نہیں کوئی بیوقوف مشیر ہوں جس کے, میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں نا جی بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. اس محاورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا ہے کہ آپ کے عقل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بیوقوف دشمن ہوتے ہیں, کیونکہ بیوقوف دشمن ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ عقل مند دشمن تو وہ بیوقوفی نہیں کریں گے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو دو گلے لا کے رو گلے لا کے ایک دوسرے نال پریشان تو ہم میں سے سر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ رفع الہدایت زیادہ نے شروع کرتا ہے. بیجا سختیاں پیدا کرنے کا کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے. آپ کو تو اتنی مشکل باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی دھاگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے منہ میں لٹکائے اور باہر کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ جب تک آپ مسئلہ سنے نا کبھی دماغ میں آئے گا نہیں. لیکن یہ سختی تو نہیں, یہ تو نرمی ہے جی. خام کا ایک بندہ بھوکا ہے انہوں بوٹی جناب اتنی کراڑے والی پا کے کھینچ رہے ہو, وہ تو کہے گا ویچی رہے یار یہ کر رہے ہو, نرمی کتنے گئی ہے, انہوں نے چھیڑنے نہیں گالا جناب. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں کوئی دانے نہیں تھے, تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا. تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا.
تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں, آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. آگے چلیں جی. اور بات بتائیں, یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشیز بزرگوں نے, تو قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں, اور بزرگ بھی ایک فقہ حنفی کے جو سو کالڈ ان کے اپنے جو ہیں, اور باقی کوئی تو شافعی تو کھاتے ہیں, اسی تو کہتے ہیں دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشین ملیشین جو ہیں یہ شافعی کیوں ہے, وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ معاش جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے, تو ان کی ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا انہوں نے اسے انفی کر لینا تھا, اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر, بنگالیوں نے کیتے ہیں. ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے, ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائے, اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں. مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں, لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. غلطی نہیں ہوتی ہے سر. یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا, اس وقت کالے بادل چھا جائیں, سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں, ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود گھڑی ہے جو آپ کے کس حضور رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی, وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے. ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے. کیوں؟ تھوڑے بزرگ علم غیب تے سب کچھ جانتے ہیں, وہ حدیثیں شاید ایک نہیں بنی انہوں کو, نہیں وہ حدیثیں, نہ انہوں کو کڑی بنی, نہ انہوں کو تیل دریافت ہوا, نہ بوئنگ جہاز بنیا, ٹھیک ہے, نہیں وہ حدیثیں سناتے. اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن. وہ کہتے ہیں نا گجرات شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں, کندھا ان کا چھلا ہوا تھا, انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی, ان میں سارا دل گیا, کندھا چھل گیا. جان بچانے کے لیے, فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے, لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء عام معاملات میں بھی بہت توریہ کرتے ہیں, کیونکہ جھوٹ تو ان کو پتہ ہے گناہ ہی ہے. اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہے فیصل آباد کے اندر, میں نام نہیں لیتا ان کا, تو وہ ان کے پاس شاگردوں کا تاندہ بنا رہتا تھا مریدین کا, جن زمانے میں بڑے مناظرے کیا کرتے تھے, اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں, تو کبھی کبھار فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے. تو انہوں نے فیصل آباد میں اپنا ایک کمرہ تھا, اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو اس کمرے میں چلے جاتے تھے, اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ توریہ, اب یہ نہ ہو کہ آپ اس بدعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدر جاؤلا ہو سکتا ہے, تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ادھر تو کسی نے کہا یا رسول اللہ, حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, آپ کو کریں تو ہم, یہ تو عشق رسول ہے, اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں, عقل والے تو عمریں گالتے ہیں. کہتے نہیں نا عشق دے چلے نمبر لے کے عقل والے مجھے عمریں گالیاں. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے آگے سجدہ کیا, آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا میں ہیرا شہر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں, میں تو آپ کو عطائی طور پہ مان کے سمجھ رہا ہوں, میں غیر مستقل بذات سمجھ کے. یہ ساری ٹرمز میرے سے زیادہ تو کسی نے نہیں نہ دیا. جال ہا کی جڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے, یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھیلائی ہے اپنی ینگ ایج میں. تو اس کتاب کے جو وظائف ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا نا, کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی FSC میں 1994 میں, آج 2018 ہے. تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا ہے, چلیں ادھر ہی آ جائیں. صحیح بخاری میں ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے, ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں, ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے. اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا, وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہے تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں, چلے پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. سر پریکٹیکلی کون سا عالم دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے؟ آئے پھر کہتے ہیں علی ساڈے نال بڑا خطرناک کھیل کھیلتا ہے. علی نہیں خطرناک کھیل کھیلتا, تسی خود کھیل دے ہو. کون سا عالم دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈلی توڑی جائے پنڈلی کی, تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں؟ ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے موجود ہونے پہ مانتے ہیں. آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں, میں ہڈی اپنی پنڈلی کی توڑوانے کے لیے تیار ہوں. اوپن ہو, جب میری پنڈلی توڑنے تو ہڈے کیدے شرکیاں ٹھیک ہونے میں توڑوانے سے تیار ہوں.
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡਲੀ ਤੁੜਾਣੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਕੇ ਲਈ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕਟਾ ਦੇਂਗੇ, ਪਿੰਡਲੀ ਤੁੜਵਾ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਬਰਨਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। हाँ जी इमाम साहब का, तो वो जो आगे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, बुजुर्गों को तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब इमाम आपके साथ है सब, तो सब आपके साथ है। हदीस मिल जाएगी। वो कहने का सरकार हाँ फिर हदीस मिल जाएगी हदीस मिल जाएगी। और वो इस पे एक जैनवन लतीफा भी शेख बैली साहब ने अपनी वीडियो में सुनाया था, तरावी वाला। तरावी वाला। चलो बाकी ने सुना दिया ना, मजा आएगा ना। हाँ। वो कहते हैं वो कराची में ही कोई मस्जिद थी, वो कोई बनवाई किसी ने, उसमें इमाम मस्जिद अहले हदीस रखा उन्होंने, ठीक है ना जी। उसने जनाब 8 तरावी पढ़ाई, वो बाबे आपके आ गए। उन्होंने कहा यार ये क्या, ठीक है। उन्होंने कहा फिर यानी रमजान का जब महीना आया तो उनका तरावी 8 हो गया 20। उनका जिस तरह आप कहेंगे कर लेते हैं उनका जी। उनका वैसे तो 8 है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो 20 पढ़ा देंगे। तो 20 पढ़ाई उन्होंने। अहले हदीस ने तो 8 नहीं मुक दिया, तो 20 मुकिया होंगी। वो तो कुरान इतना आस्ता आस्ता पढ़ते। 2-3 दिन तो लोगों ने 20 बर्दाश्त की। चौथे दिन फिर साहब ने कहा यार को 8 वाली हदीस है। उन्होंने कहा हाँ जी 8 वाली हदीस है, चलो 8 ही पढ़ा दो फिर। तो वो मसला है कि ये बड़ा फर्क पड़ जाता है, हदीस मिल जाती है। चाह रहा था कि अब नुज़ूल वाला मामला भी कोई नहीं है, किसी मजीद चीज़ की फर्जियत का भी कोई डर नहीं है। एक तरफ यही अहले इल्म कहते हैं कि इंजीनियर से और डॉक्टरों से दीन न सीखें, अहले इल्म से सीखें। और कुरान की आयत भी पेश करते हैं कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सही है। तो जब हम सवाल करते हैं तो वो कभी सवाल करने से रोक देते हैं, और कभी कहते हैं कि किस तरह के सवाल कर रहे हो, किसको सुन रहे हो, कहाँ से आ रही है ये चीज़ें। तो इस तरह का फिर रवैया क्यों डेवलप हो जाता है? वो इसलिए कि अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं ना। इनको ये पता ही नहीं है कि लोग घास भी खाते हैं। ये एक टिकट में 2-2, 3-3 मजे करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। एक तरफ अपनी बुजुर्गी अवेल कर रहे हैं इन किताबों की बुनियाद पे, दूसरी तरफ जिन किताबों की बुनियाद पे बुजुर्गी अवेल कर रहे हैं उन्हीं किताबों का रेफरेंस उनसे पूछें तो नाराज हो जाते हैं, या उन्हीं किताबों से उनको कोई ऐसी बात कर दें जो उनके खिलाफ है तब भी नाराज हो जाते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले इनकी बुजुर्गी इनसे छीन लें। हम उलमा की इज्जत क्यों करते हैं? क्या इस वजह से कि उनकी दाढ़ी लंबी है, या पेट उनका ज्यादा निकला हुआ है, या बाकी लोग जो है वो बिरयानी की 1 प्लेट खाते हैं वो 3 खा सकते हैं, या इफ्तारी में आप 3 खजूरें खाते हैं वो 30 भी उनके लिए कोई मसला नहीं खाना? इसलिए तो इज्जत उलमा की कर रहे होते हैं हम, इल्म की वजह से करते हैं। इल्म की वजह से कर रहे होते हैं। अच्छा, एक भाई ने सवाल भेजा कि उम्मत में इख्तिलाफ की सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते उलमा, हैं? आपका जुमला पूरा नहीं हुआ तो मैंने बता दिया। और सर उलमा ही वजह, सू कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सू कहेंगे तो मैं तो सू लवांगा, उलमा आके केड़े ले आओ, छोड़ दें आप। उलमा ही वजह इंप्लाइड है ये चीज। उलमा हक की लिस्ट ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो मैं उनका नाम क्यों लूं? उलमा ही कहूंगा ना। आप जिन जिनको भी लेके आएंगे वो सू वाला काम ही कर रहे होंगे, और वो पंजाबी वाला भी सू हो रहा होगा, आगे वो और पैदा भी कर रहे होंगे। ठीक है, छोड़ दो, गल्ला कर दो। उलमा ही वजह, और कोई वजह नहीं है। आपके लोग दीन से दूर हैं तो उलमा वजह, हर चीज के पीछे उलमा है। लोग किताबों सुना नहीं पढ़ते, उलमा वजह, क्योंकि इन्होंने जब कहा है कि कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। सर ये यहूदी आपको कहता ना, आप कहते तू दुश्मन इस्लाम है, लेकिन यहूदी नुमा आलम दीन आपको मिंबर पे हर दफा पट्टी पढ़ाता है कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, बंदा गुमराह हो जाएगा। आप सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं ये वजह जो है ना, इस वजह पे भी इजमा है। मैं अभी आपको इजमा साबित कर रहा हूं। आप लोगों से पूछें देवबंदियों से कि बरेलवियों की गुमराही की वजह क्या, वो कहेंगे बरेलवी उलमा। आप बरेलवियों से पूछें यार ये देवबंदी जो है, इनके पिछले लोग भी अभी तक गुस्ताखाना बातों की दिफा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? कहेंगे यार मौलवी ने पट्टी पढ़ाई है इन्होंने, तो वो कह रहे होंगे देवबंदी उलमा वजह। तो दोनों ठीक कह रहे हैं, तो इजमा तो हो गया ना। हर एक दूसरे के उलमा का नाम लेगा। आपको कभी नहीं होगा कि आप कहेंगे यार वो बरेलवियों का जो फुटबॉलर है ना वो असल में वजह इनकी गुमराही की, ये कोई कहेगा आपको कभी? हमेशा उलमा का ही नाम लेंगे ना। तो सर मैंने इजमा साबित कर दिया ना। बरेलवी कहेंगे देवबंदियों की गुमराही की वजह देवबंदी उलमा और बुजुर्ग हैं, देवबंदी कहेंगे बरेलवियों की गुमराही की वजह बरेलवियों के उलमा बुजुर्ग हैं। तो इजमा है ना यार, मैं जो बात कर रहा हूं इसमें इजमा है। दलील लेनी थी आपने, मैंने दे दी, और आप एग्री कर रहे हैं कि वो यही कहेंगे। तो अब आपने सवाल का जवाब मैंने सही दिया था ना कि उलमा वजह सही। और उस वक्त आपको इंशाल्लाह वो ये भी नहीं कहेंगे कि बरेलवियों के उलमाए सू वजह है। सू का लफ्ज नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो बरेलवियों के उलमा को समझते ही सू है, तो उलमा ही कहेंगे। और बरेलवी देवबंदियों क्या समझते हैं? वही समझते हैं। तो बस सारी सूसू होगी, सूसू पै गई है। बस कर अल्लाह बंदे की करना है, सूसू हो गई, थूथू हो गई। चलिए भाई, सवाल अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं और सहरी का टाइम हो रहा है, तो क्या किया जाए? मेरा ख्याल है अब काफी है सवाल। सर सब कॉन्टिनेंट में 1000 साल हुआ है यहाँ पे तसव्वुफ के लोग इस्लाम लेके आए ना, लाए ना। जी जी बिल्कुल। शुरू में तो आले उमैया के जरिए, मोहम्मद बिन कासिम के जरिए इस्लाम दाखिल हुआ।
جو اس طرف سندھ کی طرف سے اسلام آیا. پھر جو یہ افغانستان کی طرف سے ہے وہ سارے صوفیاء ہیں. یہ بتائیں, کہتے ہیں بڑی خدمات ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی, میں وہ جنہوں نے ماتھا ٹیک دیا تھا, کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہے دین کے لیے. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ جی بخاری شریف کا ترجمہ کس بزرگ نے کیا ہے, قرآن شریف کی تفسیر کس بزرگ نے لکھی ہے جن کے آپ نے مزارات بنائے ہوئے ہیں. مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ انہوں نے یہ پڑھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ترجمہ کر. تو سر اگر 1000 سال سے یہاں اسلام آیا تھا, یہاں کی زبان تو تھی فارسی, تو انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے بخاری مسلم کا ترجمہ فارسی میں کیوں نہیں کیا؟ بخاری مسلم کا دنیا میں پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے, آج 19 مئی 2019 ہے نا, پہلا ترجمہ 1000 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے اور پہلا ترجمہ 1000 سال بعد ہو رہا ہے. علامہ وحید الزمان نے کیا, دیوبندی عالم تھے, ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے. یعنی انہوں نے بھی اس سے پہلے بس بخاری صرف پڑھی ہوئی تھی, دورہ حدیث کیا ہوا تھا. علامہ وحید الزمان صاحب دیوبند کے عالم ہے, بخاری کا ترجمہ کرنے کے سے اہل حدیث ہو گئے تھے. پھر مسلم کا بھی ترجمہ کیا. اسی لیے وہ ویسے صحیح منع کرتے ہیں نا, قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے گمراہ. علماء نے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائے تو غیر علماء تو ویسے ہی ہوں گے نا, تو وہ پڑھ کے گمراہ ہو گئے. حالانکہ ان کو عربی پہلے بھی آتی تھی, عالم پہلے بھی تھے. اس کا مطلب ہے انہوں نے بخاری مسلم پڑھی کوئی نہیں تھی ہوئی, وہ پڑھی ہوئی تھی. تو جب آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. پھر آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں, صرف 10 دفعہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو کہڑے پاسے لگے ہیں. تو جس کا ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہونا تو وہ آ جاتا ہے. تو جس نے پڑھنا ہی نہیں ڈیٹھوں کی طرح کدوری شریف ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو کدوری شریف پڑھتا رہے گا تو اس کو پھر کہاں سے اثر ہونا ہے, بخاری شریف کہاں سے سمجھ آنی ہے. وہ کدوری شریف کے پیچھے ہی لگے گا, نہیں وہ دوسرا لفظ نہیں بولنا, لوگ ناراض ہونے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہنا نہیں کدوری بولیا کرو اور نہ بولیا کرو. تو اس طرح کے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں. آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں جہلم شہر میں نا, تو جب 2008 میں میں نے نیا دعوت کا کام شروع کیا نا, تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے. ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے شاہ, اور رمضان میں ہم جو 5-7 بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے. اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, اچھا ایک لوکلائز تھا. تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے, تو وہ سن لگے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے, اور یہ میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو, ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ جی نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ یار بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو, دیکھ لو اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی. اتنی سلیم الفطرت روئے بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانیاں نہیں کرانی پڑتی, ٹھیک ہے. اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں, اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا کہ اس طرح کی روئے بھی دنیا میں ہے. اچھا وہ شروع کر دیا, وہ واپس گیا نا جب, تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا, جی یہ تو گیا سی سمجھانتے تھے آپ گمراہ ہو گیا. اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے. اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس مطلب سب والا مولوی سی ہو, ٹھیک ہے, نہ لینے ضرورت نہیں. وہ مولوی کے پاس لے گئے نا, تو مولوی, اب مولوی پتہ نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوقوف دشمن جو ہے نا وہ عقل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس نے سے آگے کہانی کرا دی. اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدے رفع الیدین کر دو. تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے. تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے, تو تسی سجدے بھی کریا کرو. اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تو باہر کروں گا, مجھے دسو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کرتے. اس نے تو کہانی کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اسے باقی بھی چھڑواؤں گا. اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے, اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کر رہا ہوں, تم تو ایک بھی نہیں کر رہے سوائے پہلے کے, تو تم کیوں نہیں کرتے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سر یہ ہوتی ہے معاملات میں مس ہینڈل ہو جاتے ہیں خود ان سے نا, وہ جیسے کہتے ہیں نا نشے میں بعض اوقات سچ نکل جاتا ہے, تو بعض اوقات اس طرح ان کو جب اس وقت خمار چڑھا ہوتا ہے نا, ان سے بھی غلط چیزیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب آ جاتی ہیں.